بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس شریف کا موضوع ہے ذکر، اللہ رب العزت کا ذکر۔ ذکر کے بارے کے اندر قرآن کے اندر بھی بے شمار آیت کریمہ موجود ہیں اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کے اوپر بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ افضل ذکر کون سا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے۔ ہمیں ساری زندگی کے اندر دنیا کے معاملات وغیرہ طے کر کے اس کے بعد ہمیں جب ٹائم بچتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے یا ہم کسی بہت مشکل کام کے اندر پڑ جاتے ہیں، تب ہمیں اللہ کا ذکر یاد آتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے اولیاء کرام کے، مشائخ اعظام کے، پیران عظام کے۔ ان کو یہ رتبہ، ان کو یہ مرتبہ، ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ ان لوگوں نے اپنی دنیا کی تمام مصروفیات کو ترک کر کے، سب کاموں کو چھوڑ کے انہوں نے اللہ کے ذکر کو فوکس کیا اور ذکر کو کرتے رہے، حتیٰ کہ جب یہ سوتے تھے تو ان کا قلب بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا۔ سلسلہ نقش بندیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اتنا قلبی ذکر کراتے ہیں کہ آپ سوئے ہوں یا باتیں کر رہے ہوں یا پھر دنیا کے کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ذکر اتنا محبوب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر آخری حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دو کلمے جن کا وزن زبان کے اوپر بہت تھوڑا ہے، یعنی زبان کے اوپر وہ ہلکے ہیں اور میزان عمل کے اوپر وہ بہت بھاری ہیں، وہ کون سے جملے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے جملے ہیں اس حدیث کے اندر ایک اور حدیث میں شامل کر کے اس کی وضاحت پیش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں، تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے معزز حضرات و خواتین، ہمہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہمیں مصروف رہنا چاہیے۔ ہم کام کاج کر رہے ہوں یا دنیا کے کوئی بھی معاملات طے کر رہے ہوں یا چاہے ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں، تو ہمیں اللہ کا ذکر بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر حالت کے اندر ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتیں، بہاریں اور رونقیں، ان کے اندر اگر ایک مرتبہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں 70 مرتبہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں کے اندر، پر نور ساعتوں کے اندر، بہاروں کے اندر، رونقوں کے اندر جب ہم ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ 70 مرتبہ ذکر کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالی وقت کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس چیز کی تلقین کی، صحابہ نے پھر اپنے تابعین کو کی، پھر انہوں نے تبع تابعین کی، پھر جب سلسلہ اولیاء کرام چلا تو انہوں نے سب سے پہلے بیعت کر کے اپنے مریدوں کو اللہ رب العزت کا ذکر سکھایا کہ وہ ہمہ وقت صبح یا شام ذکر کریں۔ ایک کل وقت کا ذکر ہوتا ہے اور ایک جز وقتی ذکر ہوتا ہے۔ کل وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، معاملات ہیں یا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مصروفیت ہے، آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ جز وقتی ذکر مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح ذکر کیا یا شام ذکر کیا یا کوئی ایک وقت بنا لیا اس کے اندر ذکر کیا۔ دونوں ذکر جو ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن کل وقتی جو ذکر ہے وہ اللہ کے نام کا ہو، اللہ کے کسی صفاتی یا ذاتی نام کا ورد ہو جائے، یا پھر کلمہ تجربہ ہو جائے، یا پھر دوسرا کلمہ یا تیسرا کلمہ ہو جائے، چاہے وہ استغفار ہو، یعنی کوئی بھی ذکر ہوگا اگر وہ کل وقتی ہوا تو انسان بہت جلد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے سننے والے تمام معزز حضرات و خواتین سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔
اگر بعد میں کسی وجہ سے آپ ذکر نہ بھی کر سکے تو آپ کو نیت کرنے کے اوپر میرا اللہ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہر وقت اللہ لفظ اللہ اس کا ورد کیا کریں، یہ کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، ذہن کی تمام مشکلات دور ہوتی ہیں، عقل کو وسعت ملتی ہے، انسان تندرست بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات قلبی سکون ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے۔